السلام علیکم۔ میرے بال بکھرے ہوئے تھے اور میں عجیب سی حالت میں بیٹھی یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں کہاں ہوں اور میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میرا سارا وجود درد سے بے حال تھا، اور جب مجھے سمجھ آیا کہ میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے شور مچانے کی کوشش کی، لیکن میرے منہ پر تو پٹی بندھی ہوئی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور میں اپنے آپ کو کوس رہی تھی جس نے اپنی ماں کی بات نہ مان کر اپنی زندگی کو مشکل میں ڈال دیا تھا۔ جب تک میری ماں زندہ تھی اس نے مجھے ہمیشہ تحفظ دیا تھا، لیکن میری ماں کے مرتے ہی میں اپنے ہی گھر میں بے دردی سے رون دی گئی تھی۔ میری آنکھوں سے مستقل آنسو ٹپک رہے تھے، لیکن اب نہ ہی ان آنسوؤں کا کوئی فائدہ تھا اور نہ ہی پچھتانے کا۔ میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ میں حالات سے سمجھوتا کر لوں، کیونکہ مجھے پوچھنے والا، میرا خیال کرنے والا کوئی نہ تھا، اور کہیں نہ کہیں اپنے ان حالات کے پیچھے میں خود تھی، کیونکہ میں نے ان ساری ہدایات اور نصیحتوں کو فراموش کر دیا تھا جو سالوں میری ماں نے مجھے سنائی تھیں۔ کاش کہ میں اپنی ماں کی باتوں کو اپنے پلو سے باندھ لیتی اور یہ جان لیتی کہ میری ماں نے جو کچھ کہا ہے میری بھلائی کے لیے کہا تھا، تو یہ سب نہ ہوتا۔ اس رات کے بعد آنے والی ہر رات میرے لیے سوائے اذیت اور تکلیف کے کچھ نہ تھی۔ 11 سال کی عمر میں ہی مجھ سے میرا بچپن چھین لیا گیا تھا۔ میں ہر وقت اپنی ماں کو یاد کرنے لگی تھی اور میری آنکھوں سے آنسو بہتے ہی رہتے تھے۔ اور پھر کچھ مہینوں بعد جب مجھے پتہ چلا کہ میں حاملہ ہو چکی ہوں تو میں نے پوری طرح خاموشی اختیار کر لی۔ بہت ہی کم عمری میں میرے اوپر خاموشی کی ایسی چادر چڑھی تھی کہ میں نے بات کرنا تک چھوڑ دیا تھا۔ میں ہر وقت یہی سوچتی رہتی کہ اس آنے والے بچے کا نصیب نہ جانے کیسا ہوگا، کہیں یہ بھی تو میری طرح ہی بد نصیب نہ ہو۔ اور پھر وہ وقت آیا جب میرے پاس بچے کی پیدائش ہوئی، اور جیسے ہی بچہ پیدا ہوا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ میرا بچہ تو مجھ پر ایک نیا ستم ٹوٹ گیا تھا۔ پتہ نہیں میری قسمت میں اتنی آزمائش کیوں لکھی گئی تھی۔ میرا نام فریحہ ہے، اور میں جب سے پیدا ہوئی تھی میں نے اپنے گھر میں ایک عجیب سا ہی ماحول دیکھا تھا۔ میرا باپ جب بھی گھر آتا تو میری ماں کے ساتھ مار پیٹ کرتا اور میری ماں کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتا۔ پتہ نہیں کیوں میری ماں ابا کے ساتھ پھر بھی زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنی ماں کو دوپٹے کے پلو سے آنسو پونچھتے ہوئے ہی پایا تھا، کبھی کام کرتے ہوئے تو کبھی ابا کے کمرے سے نکلتے ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں ہمیشہ نمی رہتی تھی۔ اکثر رات اماں ابا کے بجائے میرے کمرے میں میرے ساتھ گزارتی تھی۔ ان دنوں اماں کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ ایک رات اماں میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہنے لگیں، فریحہ جب تو جوان ہوگی تو میں سکون کا سانس لوں گی۔ اماں کی بات سن کر میں حیران ہوئی کہ ابھی تو میں صرف 8 سال کی ہوں، اماں کو میرے جوان ہونے کی فکر لگی ہے۔ میں نے ہنس کر پوچھا، اماں تو مجھے جلدی بڑا کیوں دیکھنا چاہتی ہے، یا گھر کے کام مجھ سے کروانے ہیں؟ میری بات سن کر اماں کہنے لگیں، نہیں فری، مجھے تیری فکر ستاتی ہے۔ تو جلدی جوان ہو اور میں تیرا فرض پورا کر کے تجھے اس گھر سے رخصت کر دوں۔ تیرے لیے یہ گھر ٹھیک نہیں، میں تجھے یہاں مزید نہیں رکھنا چاہتی۔ میں ہر رات سولی پر گزارتی ہوں۔ اس رات مجھے اپنی ماں کی بات سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن اماں کے چہرے کی پریشانی اور ان کی آنکھوں کے آنسو مجھ سے برداشت نہ ہوئے تھے۔ میں نے فوراً اماں کے آنسو پونچھ دیے، لیکن آنے والے وقت نے جس طرح مجھے اماں کی بات سمجھائی تھی میری جان نکل گئی تھی۔ اس رات اماں نے مجھے اچھی طرح یہ بات سمجھائی کہ اپنے باپ کے سامنے کبھی بنا دوپٹے کے نہ جانا، اور اگر ممکن ہو تو تجھے جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ تیرا باپ رات کے وقت تجھے بلائے تو سونے کا ڈرامہ کرنا، کبھی اٹھ کر چارپائی سے نہ جانا۔ ایک دفعہ میری شادی ہو جائے تو پھر مجھے سکون ہو جائے گا۔ اماں کی بات سن کر میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میرا شوہر بھی اماں کے شوہر کی طرح ہی مار پیٹ کرنے والا ہوا تو میں کیا کروں گی؟ کیا اماں تب بھی مجھے بچانے کے لیے آئے گی؟ میں یہ بات صرف سوچ کر ہی رہ گئی اور زبان پر نہ لا سکی، کیونکہ ابا گھر لوٹ آئے تھے، اور جس طرح گھر کا دروازہ کھلا تھا اماں کی جان ہوا ہو گئی تھی۔ یقیناً ابا آج پھر نشے میں تھے۔ اماں نے فوراً ہی میرے منہ تک چادر ڈالی اور کہہ دیا کہ کچھ بھی ہو تجھے باہر آنے کی ضرورت نہیں، اور کمرے سے نکل کر باہر کی طرف دوڑ پڑی۔ میں چادر اوڑھے اماں اور ابا کی آوازیں سن رہی تھی۔ ابا اپنے ہوش میں نہیں تھے،
اماں ابا کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ابا کو نہ جانے کس بات کا غصہ چڑھا ہوا تھا۔ ابا اماں سے کہہ رہے تھے کہ جو میں چاہتا ہوں اگر اس بار وہ مجھے نہ ملا تو میں ہمیشہ کے لیے تجھے اس گھر سے نکال دوں گا اور پھر اپنے من کی مراد دوسری طرح حاصل کر لوں گا۔ ابا کی بات پر اماں روتے ہوئے کہنے لگیں کہ ایسا ہرگز بھی نہ کرنا، یہ ظلم ہے، ہمارے ساتھ ایسا ظلم نہ کرنا۔ اماں ابا کے آگے گڑ گڑا رہی تھی، لیکن ابا شاید نشے میں بے ہوش ہو چکا تھا اور میں اپنی جگہ لیٹی کانپ رہی تھی۔ پتہ نہیں اماں اور ابا کے درمیان ہونے والی باتوں کا کیا مطلب تھا۔ اماں کس ظلم کی بات کر رہی تھی اور ابا کے من کی مراد کیا تھی، مجھے کچھ علم نہ تھا۔ وقت ایسے ہی گزر رہا تھا اور پھر جلد ہی اماں نے ایک بیٹے کو جنم دیا اور اس دن کے بعد سے گھر میں تھوڑا سکون آ گیا، کیونکہ ابا بیٹے کی پیدائش پر بہت خوش تھا۔ لیکن اماں کا معمول نہ بدلا تھا اور اب بھی راتوں کو میرے پاس ہی آ جایا کرتی تھی اور سارا وقت میرے ساتھ گزارنے کے باوجود اماں کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ تو اپنے وجود میں چھپا لیتی۔ میں حیران تھی کہ اب تو ابا کا رویہ بہتر ہو گیا ہے، پھر بھی اماں کو کون سی فکر ستاتی ہے۔ لیکن اماں کی وہی رٹ تھی کہ تو کبھی ابا کے قریب نہ جانا بلکہ ان سے دور ہی رہنا۔ میں بچپن سے ابا کی شفقت کو ترس گئی تھی، لیکن ابا نے کبھی بھی مجھ سے محبت سے نہ دیکھا تھا۔ اب جب ابا مجھے محبت سے پکارنے لگے تو اماں مجھے روک دیا کرتی تھی۔ اماں خود ہی ابا کی آواز سن کر جواب دے دیتی کہ فریحہ ابھی سو رہی ہے، اسے نیند سے نہ جگایا کرو، بچی ہے ڈر جائے گی۔ ہر رات ہی اماں کوئی نہ کوئی بہانہ بناتی اور مجھے ابا کے قریب نہ جانے دیتی۔ میرا بھائی 2 سال کا ہو گیا تھا، اس کا نام نواز تھا۔ ابا کا اس سے شدید محبت تھی، گھر میں گھستے ہی اب اسے اپنی گود میں اٹھا لیا کرتے تھے، چاہے نشے کی حالت میں ہی کیوں نہ ہوتے۔ ابا اور نواز کی محبت دیکھ کر میرا دل بھی ابا کی جانب کھینچتا، مجھے بھی یہ شوق ہوتا کہ اب مجھے بھی اپنی گود میں اٹھائیں اور ایسے ہی پیار کریں جیسے نواز کو کرتے ہیں۔ لیکن پہلے ابا مجھ پر نظر کرم نہیں کرتا تھا اور اب اماں مجھے ابا کے قریب نہیں جانے دیتی تھی۔ میں جیسے بڑی ہو رہی تھی مجھے ایسے لگنے لگا تھا جیسے اماں مجھے جان بوجھ کر ابا کے قریب نہیں ہونے دینا چاہتی۔ اب تو مجھے ابا میں کوئی عیب بھی نظر نہ آتا تھا۔ ابا جب گھر آتے نواز کے ساتھ میرے لیے بھی چیز لے کر آتے، اسے گود میں اٹھا کر چومتے تو مجھے بھی آواز دے کر بلاتے تھے، لیکن اماں تھی جو مجھے روک دیا کرتی تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ شاید اماں ہی غلط ہے اور اسی وجہ سے ابا اماں سے جھگڑا کرتے ہیں۔ اماں تو رات کی وقت بھی ابا کا خیال کرنے کی بجائے میرے ساتھ آ کر سویا کرتی تھی اور شاید اسی وجہ سے ابا ناراض ہو جاتے تھے۔ ایک رات ابا گھر لوٹے اور مجھے اپنے پاس بلانے لگے، لیکن ہمیشہ کی طرح اماں نے مجھے روک دیا اور خود کمرے سے نکل کر چلی گئیں۔ اماں کو دیکھ کر ابا غصے سے بولے، میں فریحہ کو بلا رہا ہوں، تو کیوں آئی ہے؟ جا کر نواز کا خیال رکھ۔ اماں نے سختی سے ابا کو کہہ دیا کہ فریحہ کو رات کے وقت آوازیں نہ دیا کر، وہ سارا دن کی تھکی ہاری سویا کرتی ہے اور تو اسے آواز دے دے کر جگا دیتا ہے۔ اماں کی بات سن کر ابا نے غصے میں اماں سے کہا کہ وہ تیری بیٹی نہیں ہے، اس لیے تو زیادہ اس کی سگی نہ بنا کر۔ ابا کی یہ بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ میں اماں کی سگی اولاد نہیں، اور مجھے یہ بھی سمجھ آ رہی تھی کہ شاید اسی لیے اماں مجھے ابا سے دور رکھتی تھی۔ ایک سوتیلی ماں کیوں چاہے گی کہ میں اپنے باپ کی قربت حاصل کروں؟ میرے دل میں اماں کے لیے نفرت پلنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر میں اماں اور ابا کا جھگڑا بڑھا تو ابا نے اماں کے سر پر اسٹیل کا ڈونگا مار دیا اور اماں کا سر ایسے پھٹا کہ خون رکا ہی نہیں اور اماں ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر چلی گئیں۔ کوئی اور وقت ہوتا تو میں ابا کی نفرت میں بہت آگے نکل جاتی اور ساری زندگی ابا کو معاف نہ کرتی، لیکن کچھ دیر پہلے کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی کہ اماں میری سگی ماں نہیں تھی۔ ابا نے سب لوگوں کو یہی بتایا کہ اماں اندھیرے میں پھسل کر گری اور اماں کا سر پھٹ گیا، اور میں نے بھی ابا کی بات مان کر سب لوگوں کو یہی کہانی سنائی۔ اماں کے جانے کے بعد چھوٹے سے نواز کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر آ گئی تھی۔ میں خود بھی 10 سال کی تھی۔ ایک چھوٹے سے بچے کی ذمہ داری اٹھانا میرے لیے مشکل تھا، لیکن پھر بھی میں اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے نواز سے بہت محبت تھی اور اماں کی تدفین کر کے آنے کے بعد ابا نے بھی نواز اور مجھے سینے سے لگا لیا تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب میں اپنے باپ کے قریب ہوئی تھی۔ ابا کی وہ محبت اور شفقت جس کے لیے میں اتنے سال تڑپی تھی، اماں کے مرتے ہی وہ مجھے نصیب ہو گئی تھی۔
اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں ابا کی پہلی ہی آواز پر دوڑی چلی آؤں گی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری اماں مجھے کیوں اس طرح ابا کی آواز پر روک دیا کرتی تھی۔ شام سے لے کر رات تک میں نواز کو سنبھالتی رہی تھی اور ابا رات کے 10 بجتے ہی گھر سے نکل گیا تھا۔ 2 سال کا نواز سارا دن مجھے پریشان کرنے کے بعد جب تھک کر سو گیا تو میں بھی تھکن سے چور ہو کر چارپائی پر ہی لیٹ گئی۔ بار بار مجھے اماں کی یاد ستاتی، لیکن ابا کے لفظ اس یاد پر حاوی ہو جاتے اور میں سوچتی کہ اماں کتنی ظالم تھی، ساری زندگی مجھے ابا سے دور کرتی رہی اور کبھی یہ نہ بتایا کہ میں اماں کی سوتیلی بیٹی ہوں۔ انہی سوچوں میں مجھے نہ جانے کب نیند لگ گئی اور جب آنکھ کھلی تو ابا کی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ ابا بہت محبت سے مجھے آواز دے کر بلا رہے تھے، دیکھو فریحہ، میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں، تمہیں چاکلیٹ چاہیے تھی، آج میں چاکلیٹ لے کر آیا ہوں۔ ابا کی آواز سن کر میں فوراً ہی اٹھ بیٹھی۔ ایک پل کے لیے اماں کی آواز میرے کانوں میں گونجی تھی، فریحہ کچھ بھی ہو جائے، رات کے وقت اپنے باپ کے پاس نہ جانا بلکہ سونے کا ڈرامہ کرنا۔ لیکن اب نہ ہی اماں رہی تھی اور نہ ہی اماں کی باتوں کا اثر باقی رہا تھا۔ ابا نے جیسے ہی محبت سے مجھے دوسری آواز لگائی تو میں نے فوراً کمرے کی کنڈی کھولنے جانے لگی، لیکن اسی وقت نواز نیند سے جاگ گیا اور زور زور سے رونے لگا۔ مجھے اماں نے ہمیشہ سے ہی کنڈی لگا کر سونا سکھایا تھا، اسی لیے اماں کے جانے کے بعد بھی میں نے کنڈی چڑھائی ہوئی تھی۔ نواز کی آواز نے مجھے روک دیا تھا اور میں اسے گود میں اٹھا کر خاموش کروانے لگی تھی۔ وہ شاید ابا کی آواز سے ڈر کر اٹھا تھا، میرے سینے سے لگا تو خاموش ہو کر سو گیا۔ میں ابا کے پاس جانے کی بجائے اسے ہی سینے سے لگائے ٹہلنے لگی تھی۔ اگلی صبح جب میں کمرے سے نکلی تو ابا ناراض نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، میں نے رات تجھے کتنی آواز لگائی فریحہ، کیا کانوں کو لپیٹ کر سوتی ہے جو تجھے باپ کی آواز سنائی نہ دی؟ میں ابا کے رویے پر حیران تھی۔ رات والی شفقت کہیں محسوس نہ ہو رہی تھی، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے ابا تو بہت غصے میں ہو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ابا سے کہا کہ ناراض نہ ہوں، ابا رات کو نواز بہت رو رہا تھا، اسی لیے میں تیری آواز کا جواب نہ دے سکی، اور ویسے بھی اماں منع کیا کرتی تھی کہ رات کو ابا کے پاس نہ جایا کر۔ میری بات سن کر ابا چونک گئے اور پیار سے مجھے اپنے پاس بٹھا کر کہنے لگے، تیری اماں کو تو مجھ سے بلا وجہ کی نفرت تھی، اگر میں نشہ بھی کرتا ہوں تو تیری ماں کی وجہ سے ہی، کیونکہ تیری ماں نے کبھی مجھے اس گھر میں سکون کا سانس نہ لینے دیا تھا۔ میں نے ابا سے پوچھا کہ کیا اماں میری سگی ماں نہیں تھی؟ میری بات سن کر ابا حیرانی سے میری طرف دیکھ کر کہنے لگے، تجھے یہ بات کس نے بتائی؟ میں نے ابا کو بتا دیا کہ میں نے خود ان کی بات سنی تھی۔ ابا عجیب سے انداز سے ہنسے اور کہنے لگے، ہاں، وہ تیری سگی ماں نہیں تھی اور اب وہ مر گئی ہے، وہ ہم دونوں کو دور رکھنا چاہتی تھی، لیکن اب تجھے مجھ سے کوئی دور نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر ابا نے مجھے اپنے سینے سے لگایا تو میں خاموشی سے ابا کی محبت کو محسوس کرنے لگی۔ اماں نے اتنے سالوں تک مجھے ابا سے اسی لیے متنفر کر رکھا تھا کیونکہ وہ میری سگی ماں نہیں تھی، اور اسے ڈر تھا کہ میں اگر اپنے باپ کے قریب ہو جاؤں گی تو اسے نقصان ہو سکتا ہے۔ ابا بنا ناشتہ کیے ہی گھر سے نکل گیا تھا اور میں نواز کو سنبھالتے سنبھالتے گھر کے کام کر رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے چھوٹے سے بچے کے ساتھ سارے گھر کے کام کاج کروں گی، اور جب شام کو ابا واپس لوٹے تو میں نے یہی بات ابا سے کہہ ڈالی۔ ابا کہنے لگے، تو فکر نہ کر، آج کی رات میں تیری یہ پریشانی دور کر دوں گا۔ ابا کی بات سن کر میں حیرانی سے ابا سے پوچھنے لگی کہ ابا، آج کی رات ایسا کیا ہونے والا ہے؟ ابا مسکرا کر کہنے لگے کہ میں تجھے آواز دوں گا، تو دوڑی چلی آنا، پھر میں تجھے ایک سرپرائز دوں گا۔ سرپرائز کا سن کر میں بے چین ہو گئی، مجھے لگا ابا میرے لیے کوئی تحفہ لے کر آنے والا ہے۔ رات کو میں نے جلدی نواز کو سلا دیا اور جیسے ہی ابا نے آ کر مجھے آواز دی، میں فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ ابا صحن میں چارپائی پر بیٹھا تھا، مجھے دیکھ کر خوش ہوا اور اپنی گود میں بٹھا کر چاکلیٹ کھلانے لگا۔ میں ابا سے ان کے سرپرائز کا پوچھ ہی رہی تھی کہ اچانک ہی میرا سر چکرانے لگا تھا۔ نہ جانے اس چاکلیٹ میں ایسا کیا تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں اپنے ہوش کھونے لگی تھی، اور جب مجھے ہوش آیا تو میری پوری دنیا لٹ چکی تھی۔ مجھے میرے ہی باپ نے زندہ درگور کر دیا تھا، اور اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ میری ماں مجھے کیوں ابا سے دور رکھتی تھی۔ میں بے یقینی کی کیفیت میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ طوفان آ کر گزر چکا تھا
اور 10 سال کی عمر میں میں اپنے باپ کے ظلم کا شکار ہو گئی تھی۔ اس چاکلیٹ میں شاید نشہ تھا کہ اسے کھاتے ہی میں غنودگی میں جانے لگی تھی، اور اسی حالت میں میرے باپ نے مجھ پر اتنا بڑا ستم ڈھایا تھا اور زبردستی میرا نکاح پڑھوا دیا تھا۔ مجھے ہلکا ہلکا یاد تھا کہ کسی نے مجھے گود میں اٹھا کر گاڑی میں ڈالا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ میں اپنے پورے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ اس سے پہلے میری ماں کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ میری ماں نے مجھے کتنا روکا تھا، کتنا سمجھایا تھا، لیکن میں نے ان کی ہر بات فراموش کر دی تھی اور اپنے باپ کی چھوٹی محبت کے چنگل میں پھنس گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک بڑے سے کمرے میں بند تھی اور میرے منہ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ نہ ہی میں چیخ سکتی تھی اور نہ ہی اپنی جگہ سے ہل سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرے ساتھ گزری رات کیا کچھ ہو چکا ہے۔ 11 سال کی عمر میں ہی میں سب کچھ گنوا بیٹھی تھی۔ میری شادی ایک 40 سال کی عمر کے مرد سے ہوئی تھی، اور جب میں نے اس سے التجا کی کہ وہ مجھے آزاد کر دے تو اس نے مجھے بتایا کہ میرے باپ نے مجھے پورے 25 لاکھ کے عوض فروخت کیا ہے اور وہ مجھے ایسے آزاد نہیں کر سکتا۔ اس نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا بلکہ ایک عالی شان زندگی دے گا۔ 10 سال کی عمر میں ایک 40 سال مرد کے ساتھ زندگی گزارنے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس 4 دیواری سے باہر بھی میرے لیے کوئی دنیا نہیں تھی۔ اگر میں لوٹ کر اپنے باپ کے پاس جاتی تو وہ دوبارہ مجھے کسی کو فروخت کر دیتا۔ میرا بھائی تو بہت چھوٹا تھا اور اماں ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ زندگی ایک ایسی کہانی بن چکی تھی جس میں سوائے تکلیف اور درد کے کچھ نہ تھا۔ ہر دوسری رات وہ مرد میرے کمرے میں چلا آتا اور مجھ سے اپنی خواہش پوری کرتا۔ کئی دفعہ میں اس کے آگے گڑ گڑا کر روئی کہ وہ مجھے اس زندگی سے آزاد کر دے، لیکن اتنی بڑی رقم کے بدلے اس نے مجھے خریدا تھا، وہ بھلا مجھے کیوں آزاد کرتا؟ اور پھر یہ بات مجھ پر بعد میں کھلی کہ اس نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی۔ اس شادی کے 3 مہینے بعد ہی میں حاملہ ہو گئی تھی، اور اس خبر نے مجھے کوئی خوشی نہ پہنچائی تھی، بلکہ میں جانتی تھی کہ یہ بچہ میری زندگی میں مزید مشکلات پیدا کر دے گا۔ حمل کے 9 مہینے میں نے رو رو کر کاٹے تھے۔ کم عمری میں ہی بچے کو پیدا کرنا آسان بات نہ تھی، اور پھر جس دن میرے گھر بچے کی پیدائش ہوئی میری چیخ نکل گئی، کیونکہ مجھے بچے کی بجائے کچھ جائیداد کے کاغذات پکڑائے گئے تھے، اور میرے شوہر نے کہا تھا کہ یہ بچہ اب سے اس کا اور اس کی پہلی بیوی کا ہے، اور اس بچے سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میری جان نکل گئی تھی۔ اس نے مجھ سے یہ شادی بچے کے لیے کی تھی، اور جب اسے بچہ مل گیا تو اسے میری ضرورت نہ رہی تھی، لیکن اس نے مجھ پر اتنا رحم کھایا تھا کہ مجھے گھر سے نہیں نکالا تھا اور نہ ہی کسی چیز کی کمی ہونے دی تھی، بلکہ مجھے پڑھائی کی بھی اجازت دے دی تھی۔ میرا بچہ نہ ہی میں نے دیکھا تھا اور نہ ہی میں اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میں اسے ایک اچھی زندگی نہیں دے سکتی، لیکن جن کے پاس وہ چلا گیا تھا وہاں اس کی زندگی ضرور سنور جاتی۔ سال ایسے ہی تیزی سے گزرتے چلے گئے اور میں ڈاکٹر بن گئی۔ ایک دن ایمرجنسی میں اسٹریچر پر ایک آدمی بہت دیر سے پڑا تڑپ رہا تھا اور اس کے آگے پیچھے کوئی نہ تھا۔ میں فوراً اس کے پاس پہنچی تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا باپ تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں اسے وہیں اسٹریچر پر چھوڑ دوں، لیکن ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے یہ میری ذمہ داری تھی کہ میں کسی بھی مریض کی جان بچاتی۔ میں نے ماضی کی ساری تلخیوں کو بھلا کر اپنا فرض نبھایا، اور جیسے ہی میری باپ کی حالت کچھ سنبھلی اور اس نے مجھے اپنے سامنے پایا تو میرے آگے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ میرے باپ نے مجھے بتایا کہ میری ماں میری سگی ماں نہیں تھی بلکہ وہ میری خالہ تھی، اور میری ماں باپ کے مرنے کے بعد اس نے مجھے گود لے لیا تھا، لیکن وہ اپنی کوکھ سے کوئی بچہ پیدا نہ کر سکی تھی۔ اسی لیے ابا ہر وقت اسے یہی بات کہتا کہ یا تو مجھے بچا دو یا پھر میں ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنی زندگی سے نکال دوں گا۔ جیسے جیسے میں بڑی اور خوبصورت ہو رہی تھی ابا کی نظر مجھ پر خراب ہو رہی تھی۔ ابا کو نشے کی لت بھی لگ چکی تھی، اور پھر جب ابا کے پاس نشے کے لیے پیسے نہ رہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا، اور اس رات اماں اور ابا کا جھگڑا بھی اسی بات پر ہو رہا تھا کہ ابا مجھے بیچ کر پیسہ کمانا چاہتا تھا اور اماں ہرگز بھی ایسا نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ اور پھر ابا نے اماں کے سر پر ایسے چوٹ لگائی کہ اماں موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ اماں کے مرتے ہی ابا نے مجھے اپنی باتوں میں پھنسایا اور نشہ دے کر ایک رئیس کے ہاتھوں مجھے نکاح کے نام پر فروخت کر دیا۔
اس آدمی نے مجھ سے بچے کے لیے شادی کی تھی اور جب اسے اولاد مل گئی تو اس نے میری زندگی کو جہنم بنانے کی بجائے مجھے آزادی سے جینے کا حق دے دیا۔ آج میں ڈاکٹر بن کر ابا کے سامنے کھڑی تھی اور ابا کا وہ بیٹا جس کے لیے وہ دن رات اماں کو مارا کرتا تھا اور جس کی پیدائش کے لیے منتیں مانگا کرتا تھا، اس بیٹے نے ابا کو نشے کی حالت میں مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا تھا اور ابا کا گھر بھی اپنے نشے کے لیے فروخت کر دیا تھا۔ ابا کے پاس نہ ہی رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ تھا اور نہ ہی کوئی اولاد۔ ابا کو اپنے گناہوں کی سزا مل گئی تھی۔ میں نے ابا کو سینے سے لگایا اور معاف کر دیا کیونکہ میں بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی تھی۔ بھلے ہی میری شادی عمر رسیدہ انسان سے ہوئی تھی، لیکن اس نے مجھے ایک اچھی زندگی دی تھی اور مجھے ڈاکٹر بنا کر میرے پیروں پر کھڑا کر دیا تھا۔ میں ابا کو لے کر اپنے گھر چلی آئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے انہیں معاف کیوں کیا، لیکن شاید میرے دل میں ان کے لیے آج بھی ویسے ہی محبت تھی جیسے میں بچپن میں محسوس کیا کرتی تھی۔ آج ابا میرے رحم و کرم پر ہے اور میں ایک اچھی بیٹی ہونے کا فرض نبھا رہی ہوں۔ میرا وہ بیٹا جسے میں نے جنم دیا تھا، اسے میرا شوہر مجھ سے ملوانے کے لیے لانے لگا تھا۔ میں اسے دیکھ کر خوش ہو جایا کرتی۔ میری زندگی جیسے مکمل ہو گئی تھی۔ زندگی میں سب کو سب کچھ نہیں ملتا، میں نے اس بات پر یقین کر لیا تھا اور اسی بات نے مجھے سکون پہنچا دیا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔